بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد بدایت المجتہد میں حلال و حرام کی بحث جاری ہے، یعنی کھانے میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں۔ تو انہیں اس بیان کو کئی حصوں پر منقسم کیا مصنف نے، اور ایک معاملہ یہ تھا کہ کوئی چیز حرام ہے تو وہ حرام اپنی ذات کی وجہ سے کہ حرمت کی وجہ اس کی خود اپنی ذات ہے، یا پھر کسی سبب طاری کی وجہ سے۔ تو سبب طاری کی وجہ سے جو حرام اس کی 9 قسمیں بتا دی اور اس سے فارغ ہو گئے۔ اب حرام لعین ہی ہو کوئی تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، صورتیں ہیں کہ متفق علیہ ہو یا مختلف فی ہو۔ متفق علیہ کا معاملہ جو ہے نا وہ کل کے درس میں ہو گیا پورا ہے، خنزیر اور خون، خنزیر اور تو وہ تو اتفاقی حرمت ہے ان دونوں کی، لیکن کہیں کہیں ان کے تحت ذیلی مسائل آتے ہیں ایسے کہ اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے خنزیر کے بال کے استعمال کے بارے میں بات آئی، چمڑے کے بارے میں بات آئی اگر دباغت ہو جائے تو، خون کے بارے میں بات آئی کہ دم مسکونہ ہو تو، یا مچھلی کے خون کے بارے میں بات آئی۔ اب چلیے وہ حرام جس کی حرمت عین کی ہو اور وہ مختلف فی، آج اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ لِعَيْنِهَا الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَأَرْبَعَةٌ، یہ 4 ہیں۔ ایک کیا ہے؟ پہلا لحوم السباع من الطیر ومن ذوات الاربع، جو پرندے درندے ہیں، درندے جانوروں کو سباع کہتے ہیں۔ سبع کی جمع کیا ہے؟ سباع، لحوم السباع، درندے، درندوں کے گوشت، کون سے جانوروں میں؟ پرندوں میں، یعنی شکاری جانور جو ہوتے ہیں۔ ومن ذوات الاربع، اسی طرح چوپایوں میں، چرندے ہوں یا پرندے ہوں، چرندوں میں یا پرندوں میں جو درندے ہیں نا وہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن فرمایا ہے تو یہ مختلف ہی ہے، یہ تو ایک۔ دوسرا کیا؟ ذوات الحوافر الانسیہ، کھر والے جو جانور ہیں اور انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، وحشی نہیں ہے، انسی۔ انسی جانور کس کو کہتے ہیں؟ پالتو کو کہہ لیجیے آپ، جو انسانوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، کھر والے جانور، جیسے گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے۔ والثالث لحوم الحیوان المأمور بقتله فی الحرم، فی الحرام نہیں، فی الحرم۔ تیسرے نمبر پہ وہ جانور جن کو حرم شریف میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے گوشت، وہ بھی چند ہیں جانور، وہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ والرابع لحوم الحیوانات التي تعافها الناس وتستقبطها بالطبع، اور چوتھے نمبر پہ ایسے جانوروں کے گوشت کہ جس سے لوگوں کے نفوس ابا کرتے ہوں، بھاگتے ہوں، اور طبعاً فطری طور پر اس سے گھن کرتے ہوں۔ اور تستخبصها، اس کو خبیث جانتے ہیں، اسے گھن کرتے ہوں۔ یہ بھی کوئی جانور ہے کھانے کا، چپکلی ہے نا، چوہا ہے، چشوندر ہے، اس طرح کے جانور جو ہے نا وہ قیمہ بنا کے کھانے کا کبھی جو ہے ٹیسٹ مزاج بنے گا؟ طبیعت طبعاً جو ہے نا بندے کا مزاج اور دل جو ہے گھن کرتا ہے اور اس سے بچتا ہے، تو عفو نفوس، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ وحکى ابو حامد، امام غزالی ہیں، عن الشافعی انه يحرم لحم الحیوان المنہی عن اکلہ، وہ جانور جس کے کھانے سے ممانعت ہے وہ سب حرام ہیں۔ قال الخطاف والنحل، خطاف نحل شہد، شہد کی مکھی ہے، خطاف دیکھو بھیڑیا ہے، کیا ہے؟ کیا چمگادڑ ہے؟ شہد کی مکھی،
اچھا یہ عبارت بتائیے تو کیا ہے؟ انه يحرم لحم الحيوان المنهي عن اكله. یہی ہے نا؟ لغت میں دیکھو خطاب کس کو کہا ہے؟ اچھا خطف یخطف کا معنی اچک لینا ہوتا ہے. اچکنے والا. خطاف خطاف سے دیا ہے بہت اچکنے والا، اور خطاف سے دیا ہے ابابیل پرندہ، ابابیل کی قسم کا ایک پرندہ. ہاں یہ ایک پرندہ ہے. جیسے خطاف کا تو معنی اچکنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی پرندہ ہے ابابیل یا ابابیل کی طرح، کوئل ہو مینا ہو، اس طرح سے کوئی پرندہ. تو ان دونوں کے کھانے سے ممانعت ہے. شہد کی مکھی کو نہ کھاؤ، اس پرندے کو نہ کھاؤ. فَيَكُونُ هَذَا جِنْسًا خَامِسًا مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، تو یہ پانچویں جنس ہو جائے گی مختلف فی کی. چار بتایا نا مختلف فی میں کتنے بتائے؟ چار، جس میں پانچویں بھی ہے. حالانکہ شہد کی مکھی سے کے پیٹ سے جو شہد نکلتی ہے وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، شفا ہے، اس میں بڑی مقدس چیز ہے، بڑی پیاری چیز ہے. لیکن اس کا مطلب کیا کہ شہد میں خرابی ہوتی ہے، شہد کی مکھی میں خرابی ہوتی ہے، تو کیسے اس کو کھا سکتے تھے شہد کو؟ مگر پھر بھی شہد کی مکھی کو کھانے کو منع فرمایا. چلیے 4-5 کا تذکرہ یہاں پر آ گیا جو جن کی حرمت لعینہا ہے اور وہ مختلف فی ہیں. ایک تو کھر والے پالتو جانور، ٹھیک ہے، اور وہ جن کا حرم میں حالت احرام میں یا حرم میں قتل کرنے کا حکم ہے. چوتھے یہ کہ جن جانور، تیسرے پہلے تو یہ کہ جو درندے جانور ہوں شکار کرنے والے، چاہے پرندوں میں ہوں چاہے چوپائے میں ہوں، اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ جن جانوروں سے تمام گن آتی ہو. فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَهِيَ السِّبَاعُ ذَوَاتُ الْأَرْبَعِ، یہ چوپایوں میں جو درندے جانور ہوتے ہیں یہ حرام ہیں. فَرَوَى ابن القاسم عن مالک انہا مکروہۃ، امام مالک کی ایک روایت کیا ہے کہ وہ مکروہ ہیں، حرام نہیں ہے. اور اسی پر جمہور و اصحابی، ان کے امام مالک کے جمہور علماء اور فقہاء، ان کے فالورز جو ہیں اسی پر اعتماد اور تعویل کرتے ہیں. اعتماد ان کا اسی پر ہے کہ یہ جو شکاری جانور ہیں یہ سب کے سب مکروہ ہیں. اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، بار بار یہی بات آئے گی، کیونکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرما دیا ہے محرمات کو بیان کرتے ہوئے، اس میں یہ انداز بیان ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. تو وہ انحصار والا اسلوب ہے، حصر والا اسلوب ہے نا، کہ میں ان کے علاوہ کوئی اور چیز حرام نہیں پاتا. تو جو جن جن کا ذکر ہے وہاں پہ اس کا مطلب وہ حرام ہے، باقی سب حلال ہیں. تو اس لیے باقی جتنے بھی جانور ہو گئے نا سب حلال ہونے کا مزاج اور مفہوم پیدا ہوگا. تو اس کے عموم سے یعنی دلیل خطابی کے عموم سے یہ بات لے لیں گے کہ جناب اس میں تو شیر کا اور چیتے کا اور کتے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ گدھے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے اس آیت کریمہ میں، فلاں فلاں کا ذکر ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے، اس وجہ سے یہ اختلافات آئیں گے کہ پھر وہ حدیث پاک میں اس کی حرمت کا ذکر ہے تو وہ کس درجے کی حدیث سے پاک ہے. تعارض ہوگا تو کوئی آیت کی طرف جائے گا، کوئی حدیث سے تخصیص کرے گا، کوئی نص کا قول کرے گا، کوئی زیادت کا قول کرے گا، کوئی تطبیق کی صورت اختیار کرے گا. تو تطبیق والی صورت شاید ادھر جا رہی ہے جو یہ مکروہ حرام بھی نہیں کہہ رہے ہیں، ہے نا، کہ اس کے علاوہ واقعی سب حلال ہیں، لیکن چونکہ حدیث پاک میں منع ہے تو مکروہ بیچ والی صورت. تو جمہور ائمہ مالکیہ اسی پر ہیں کہ یہ سب جانور کیا ہے، مکروہ ہیں.
وهو المنصور عندهم، اور یہی قول ان کے نزدیک مضبوط اور منصور ہے، سب اسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ امام مالک نے موطا میں ذکر کیا ہے کہ وہ دلیل ذکر کی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کے نزدیک حرام ہے، صرف مکروہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے بلکہ وہ کیسے وذالک انه قال بحق حدیث ابی ہریرہ عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام انه قال اکل نہیں کیا ہے اکل کل ذی ناب من السباع حرام، کیا فرمایا؟ من السبع حرام۔ حضرت امام مالک نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے موطا شریف میں کہ ہر زیناب من السباع کا کھانا حرام ہے، ہر وہ درندہ جو دانت سے شکار پھاڑ کھاتا ہو، جو دانت سے شکار کو پکڑتا ہو اور پھاڑ کھاتا ہو، اس کا کھانا حرام ہے۔ تو یہ امام مالک بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہی نہ ہے کہ اس کو حرام کہہ رہے ہیں کہ مکروہ کہہ رہے ہیں، حرام ہے یہ۔ وعلی ذلک الامر عندنا، اور اسی پر ہمارے نزدیک حکم اور عمل ہے، یہ حرام ہے، مکروہ نہیں بلکہ۔ وإلی تحریمها ذهب الشافعی وشب اصحاب مالک وابو حنیفہ، یہ ائمہ کرام بھی اسی طرف گئے، کس طرف؟ حرمت۔ حرمت کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان مذہب ہو رہا ہے۔ الا انهم اختلفوا فی جنس السباع المحرمہ، ہاں اختلاف یہ ہوا ہے کہ کون کون سے درندے جانور حرام ہیں، کہ جنس کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے کل ما اکل اللحم فهو سبع، یعنی کون ہے درندہ، جو بھی گوشت کھائے وہ درندہ ہے، جو جانور بھی وہ درندہ ہے۔ حتی الفیل والضبع والیربوع عنده من السباع، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہاتھی اور بجو اور یربوع یہ سب کے سب سباع میں ہیں۔ ہاتھی جانتے ہو نا، بجو جو ہے نا یہ ایک جانور ہے، اور ہاں حالانکہ یہ بھی درندہ ہے، تو اس کی حلت و حرمت میں اختلاف ہے، ہمارے یہاں حرام ہے، امام شافعی کے یہاں حلال ہے، اور لوگوں کے یہاں۔ اور یربوع کا معاملہ بھی یہی ہے، یربوع بھی جو ہے نا کوئی ایسا جانور ہے جو چوہے سے، جنگلی کوئی ہے جو چوہے سے بڑا ہے، نہیں کچھ اور ہوگا، تو ہو سکتا ہے گلہری ہو، لیکن گلہری کے لیے الگ لفظ آتا ہے۔ تو ہاتھی، بجو اور یربوع یہ بھی ان کے نزدیک کیا ہیں؟ سباع میں ہیں، ہاں درندے ہیں۔ وکذالک السنور، یہ بھی اسی طرح سے بلّا جو ہوتا ہے، سنور جو ہے نا بلی کے جن سے ایک جانور ہے بلی۔ وقال الشافعی یؤکل الضبع والثعلب، بجو اور لومڑی اس کو کھائیں گے، امام شافعی نے فرمایا۔ وانما السباع المحرمہ التي تعدو على الناس كالاسد والنمر والذئب، امام شافعی کے نزدیک جو ہے نا سباع کون ہیں، درندے جانور کون ہوتے ہیں؟ سباع محرمہ وہ ہیں جو لوگوں پر حملہ کریں، جھپٹیں، دوڑیں لوگوں پر، ٹھیک ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ حملہ کرتے ہیں نا، یہ سب۔ اور اوپر بتایا کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حملہ کرنا نہیں بلکہ جو بھی گوشت کھاتے ہو۔ چلیے وکل القولین فی المذہب، اس مذہب سے کہہ کر کے کیا مراد لیا انہوں نے، ہو سکتا ہے انداز گفتگو سے تو یہی لگتا ہے کہ یہی قول جو ہے دونوں مذہب میں بھی ہیں، یعنی مذہب مالکی میں بھی یہ دونوں قول ہیں، مذہب مالکی میں بھی یہ دونوں قول ہیں۔ وجمہورہم، لیکن جمہور علماء جو ہیں اس پر ہے کہ ان القرد لا یؤکل ولا ينتفع به، یہ بندر کے بارے میں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، فرمایا کہ نہ تو اسے کھایا جائے گا اور نہ اس سے نفع اٹھایا جائے گا۔ وعند الشافعی ایضا ان الکلب حرام، کتا بھی حرام، امام شافعی کے نزدیک، لا ينتفع به، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، یعنی اس کے چمڑے سے یا زندہ کتے سے تو نفع اٹھاتے ہیں شکاری کے طور پہ استعمال کر کے۔ فرماتے لأنه فهم من النهي عن صوره نجاست عینه، اس لیے کہ امام شافعی نے اس کے جھوٹے سے ممانعت کا جو حکم ہے اس سے
اس کی نجاست عین کا معنی نکالا ہے انہوں نے سمجھا کہ اس کا عین، کتے کا عین جو نجس ہے، تو نجس العین میں کتا بھی ہے، خنزیر بھی ہے. ہمارے یہاں نجس العین صرف خنزیر ہے بس، کتا نجس نہیں ہے، تو اس کا لعاب نجس، کتا نجس نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کتے کا لعاب نجس ہے اور اس سے بچو، تو اسی سے انہوں نے مستفاد کیا کہ اس کی ذات نجس ہے. چلیے، یہ تو مختلف جانوروں کے بارے میں مختلف مذاہب آ گئے نا. اب وجہ اختلاف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي تَحْرِيمِ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مُعَارَضَةُ الْكِتَابِ لِلْآثَارِ. یہ ائمہ کرام جو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں چوپائے درندے جانوروں کے گوشت کی حرمت کے بارے میں، کہ حرام ہے کہ حلال ہے. زیادہ تر علماء اسے حرام ہی کہہ رہے ہیں، کچھ حلال بھی کہتے ہیں، کچھ ذکر گزرا کی مکروہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ قرآن کریم کچھ آثار مرویہ یعنی احادیث کریمہ سے معارض ہیں بظاہر، اور وہ تعارض میں بتا چکا ہوں. مطالعہ کرنا ظاہر قولی، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے. اس کا ظاہر کون سا ارشاد؟ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الی آخر الآیہ. اس کا ظاہر انما کی، اس کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جن جن جانوروں کا ذکر ہے، جن جن مطعومات کا ذکر ہے، ان کے علاوہ سب کے سب حلال ہے. انما عدل مذکور فی حاضر آیت حلال، جو ذکر ہے، جو مذکور ہے وہ تو حرام ہے، اور ان کے ما عدا، ما سوا ان کے حلال ہے. تو اس لیے کہ فرمایا میں اس کے علاوہ کوئی حرام نہیں پاتا ہوں. اسلوب ہے حلال. وظاہر حدیث ابی ثعلبہ الخشنی، حضرت ابو ثعلبہ خشنی کی جو حدیث ہے اس کا ظاہر بھی، کہ ظاہر سے بھی یہی مستفاد ہے. یہ خبر ہے اس کی، جملہ دیکھیے. وظاہر حدیث ابی ثعلبہ الخشنی انہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السباع. یہ یہاں تک جملہ ہو حدیث پاک. محرمۃ، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث پاک، حدیث ابو ثعلبہ خشنی، جس میں ہے کہ رسول کریم، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت سے پھاڑ کھانے والے جانور کو کھانے سے منع فرمایا. اس حدیث پاک کا ظاہر یہ ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ سرکار نے منع فرمایا. اس کا مطلب ظاہر سے پتہ کیا چلتا ہے کہ حرام ہے، اور اس آیت کریمہ کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے معدہ حلال ہے. تعارض ہو گیا. اور بخاری و مسلم. یہ حدیث الفاظ نہیں ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے. کیا ان السباع محرمۃ، یہ تو ظاہر بتا رہا ہے اس کا. نہیں، محرمتن جو ہے نا یہ خبر ہے. ان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السباع. یہ ہو گیا جملہ حدیث پاک کا. اس نسخے میں نشان یہاں تک لگا دیا، محرمہ تک ہے نا، ورنہ جملہ کیسے بنے گا وہ؟ اور حدیث پاک میرے ذہن میں ہے کئی جگہ پر اس طرح سے ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیور. کئی جگہ ہے.
عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. تو یہ جو حدیث پاک ہے اس کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ جو دانت سے پھاڑ کھانے والے جانور ہیں ان کا کھانا حرام ہے. کھانا اور پہلی والی جو آیت ہے اس کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ ان کا کھانا حلال ہے. سمجھ آئی؟ کیونکہ جن چیزوں جن امور کا ذکر ہے وہاں پر جن جانوروں کا ذکر ہے وہ تو حرام ہے، باقی سب کے سب حلال ہے، تو یہ بھی ما سوا میں آئیں گے. وَأَمَّا مَالِكٌ فَمَا رَوَاهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ أَبْيَنُ فِي الْمُعَارَضَةِ. رہے امام مالک تو انہوں نے جو روایت کی ہے اس مفہوم میں حضرت ابو ہریرہ کی سند سے کے طریق سے، وہ اب فی المعارضہ، وہ تو معارضے میں اور زیادہ واضح ہے، تعارض اور زیادہ واضح ہے نا. وہ کیسے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اکل کل ذی ناب من السباع حرام. یہاں دیکھیے حرام خبر ہے جی. ٹھیک ہے. تو یہ نسخے الگ الگ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے پہلی حدیث پاک ابو ثعلبہ خشنی والی، اس میں الفاظ یہی ہیں یا کیا ہے؟ چلیے، تو وہ جو ابو ثعلبہ خشنی والی روایت ہے اس میں تو لفظ حرام ہے نہیں، اس میں تو لفظ نہیں ہے نا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا، تو ممانعت کا ظاہر تحریم ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ لفظ نہیں جو ہے وہ کبھی کبھی استعمال ہو جاتی ہے کسی ایسی چیز میں کہ حرام تو نہیں ہے لیکن بہتر نہیں کھاؤ. جیسے پیاز، کچی پیاز کھانے سے منع کیا، کچا لہسن کھانے سے منع کیا، کہ حرام ہو گیا سب. تو مگر نہیں کا ظاہر کیا ہے؟ حرام. لیکن ایک اور روایت ہے جسے امام مالک نے بیان کیا ہے ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ عنہ، اس میں حرام کا ہی لفظ ہے، اس لیے کا تعارض اس حدیث پاک کا تعارض زیادہ واضح ہے آیت کریمہ سے، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکل کل ذی ناب من السباع حرام وذلك ان الحديث الاول قد يمكن الجمع بینه وبین الآیت. وہ یوں پہلی والی حدیث کا تعارض جو ہے دوسری والی حدیث کے تعارض سے ہلکا تعارض ہے. وہ کیوں کہ پہلی والی حدیث کو آیت کریمہ کے درمیان، حدیث اور آیت کریمہ کے درمیان تطبیق کی صورت ہے. کوئی تطبیق کر سکتا ہے کہتے قد يمكن الجمع بینه وبین الآیت بأن يحمل النهي المذکور فی على الکراہیہ، کہ جو ممانعت ہے اس کو کراہیت پر محمول کر دیا جائے، ہے نا. وہ آیت حدیث پاک میں اور آیت کو اس پہ عموم پر رکھا جائے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حرام چیز میں نہیں پاتا، اس کا مطلب یہ کہ باقی ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں، اور جس میں ممانعت ہے وہ کراہیت کی وجہ سے. فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْسَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآيَةِ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے اس میں اور آیت کریمہ میں تطبیق ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ صریح لفظ حرام ہے. إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية عند من رأى أن الزيادة نسخ وأن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة. مگر یہ کہ یہ مانا جائے کہ وہ آیت کریمہ کی ناسخ ہے وہ حدیث پاک، یہ ان لوگوں کے نزدیک کی بات ہو سکتی ہے جو زیادت کو نسخ مانتے ہیں، اور یہ کہ قرآن جو ہے وہ سنت متواترہ سے منسوخ ہو سکتا ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ نسخ کے بیان میں آپ پڑھیے گا جو سورہ بقرہ میں شروع میں ہے، اس کی تفسیرات محمدیہ میں پڑھیے، ایمان نسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها مثلها. تو نسخ کا بیان وہاں پہ کہ منسوخ قرآن سے، حدیث سے،
اور قرآن حدیث سے اور حدیث قرآن سے 4 صورتیں. ٹھیک ہے. اور اجماع یا قیاس سے کوئی حدیث کوئی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی. ہاں اجماع دلیل نص ضرور ہو سکتا ہے، جیسے مؤلفۃ القلوب کے منسوخ ہونے پر اجماع ہے اور کوئی ناسخ معلوم نہیں ہے، تو اجماع جو ہے دلیل نسخ ہے. بات سمجھ آئی؟ لیکن قرآن سے منسوخ ہوگا، حدیث سے منسوخ ہے. اس کی پوری تفصیل آپ کو تفصیلات محمدیہ مل جائے گی، تفصیلات احمدیہ. اور حدیث پاک قرآن سے منسوخ ہو یہ بھی، اور آیت کریمہ حدیث پاک سے منسوخ ہو یہ کب، جب کی اسی درجے کی ہو، یعنی سنت متواترہ. قرآن پاک بھی متواتر ہے اور حدیث پاک بھی متواتر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام رسول کریم اسلام کے کلام سے منسوخ ہے. رسول کریم اسلام شارع ہیں، نائب مطلق ہیں. انہوں نے ہی تو بتایا کہ یہ آیت قرآنی ہے، ورنہ آپ کیسے جانتے کہ کون قرآن ہے کون حدیث ہے نا؟ اور جب آپ کو پتا ہے کہ نص جو ہے وہ بیان انتہائی مدت کا نام ہے، تو پھر ہمارا اعتراض بھی نہیں ہوگا. کہ یہودیوں کا اعتراض ہے نا کہ یہ نص کیسے ہو سکتا ہے، کوئی حکم اللہ کا منسوخ نہیں ہوتا ہے. تو ان کا کہنا ہے، حالانکہ وہ بھی اس کے خلاف پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائی کی شادی کو مانتے ہیں وہ، اور پھر وہ منسوخ. تو بہت ساری چیزوں میں انہوں نے بھی نص کا قول کیا ہوا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ نہیں نص نہیں ہو سکتا. تو وہ نص کو یہ سمجھیں گے اگر کہ نص اللہ تعالیٰ کے حکم کی تبدیلی کا نام ہے، تب نہ مسئلہ ہوا کہ حکم الہی کیسے بدل سکتا ہے. تبدیلی کا نام ہی نہیں ہے. نص تو بیان انتہائی مدت کا نام ہے. علم ازلی میں پہلے سے ہے کہ یہ حکم اتنے دنوں کے لیے، تو وقت آیا تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ زیادت کو بھی نسخ کہتے ہیں، زیادت کو بھی، اور بہت سارے لوگ زیادت کو نسخ نہیں کہتے. نسخ کا مطلب ہوا کہ ایک حکم تھا وہ ختم، دوسرا حکم. تو زیادت کو بھی کیا کہیں گے؟ نسخ. جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک نے فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، ہے نا جی، یہ وہ حکم عام ہے. اب اس پر جو ہے نا یہ کہہ دیا حدیث پاک سے کہ جو جس نماز میں جس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے وہ نماز نہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو زیادت ہے. یہ قرآن پاک میں تو یہ قید نہیں لگائی سورہ فاتحہ کی، تو زیادت ہے نا. اب اگر زیادت ہے اور زیادت نسخ ہے تو پھر نسخ ہو نہیں سکتی خبر واحد کے ذریعے، خبر متواتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ زیادت نسخ نہیں ہو تو اضافہ ہے، ایک حکم ہے اسی میں ایک شاخ بڑھا دی گئی ہے، تو کم درجے کی دلیل سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. جیسے مطلق کو مقید کرنا، عام کو خاص کرنا، یہ ایک زیادت ہے، یہ اضافہ. حکم روک نہیں رہے ہیں، حکم کو روکا نہیں گیا، بلکہ اس میں کیا کر دیا گیا؟ ایک اضافہ. وہ نسخ نہیں ہے. تو اب جب نسخ نہیں ہے تو اتنے درجے کی دلیل نہیں چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے اصول میں ہے کہ خبر مشہور سے بھی کتاب اللہ پر زیادت ہو سکتی ہے. خبر مشہور جو خبر متواتر نہیں ہے. تو چلیے یہ کہہ رہے ہیں کہ عند من رہا ان زیادت نسخ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادت کیا ہے؟ نسخ ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ جو ہے نا حدیث پاک آیت کریمہ کے لیے کیا ہے؟ ناسخ. آیت کریمہ نے یہ کہا کہ ان چند جن کا ہم ذکر کریں ان کے علاوہ کوئی حرام نہیں ہے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کہ باقی سارے کے سارے کیا ہوئے؟ حلال ہوئے. اب اس تمام کی حلت کو حدیث پاک نے منسوخ کیا کہ ذی ناب من السباع و ذی مخلب من الطیور، یہ بھی حرام ہے. فمن جمع بین حدیث ابی ثعلبہ والآیہ، تو جس نے ابو ثعلبہ والی حدیث اور آیت کریمہ میں تطبیق کی صورت نکالی، تو وہ تطبیق والی کون سی صورت تھی کہ وہ کراہت ہے
حرام نہیں ہے، کیونکہ صرف اس میں یہ ہے کہ حضور کریم اسلام نے منع کیا تو کراہتاً منع کیا، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہیں گے کہ درندوں کے گوشت جو ہے نا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہیں. اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ تو زیادت نص کی قبیل سے ہے اور وہ حدیث پاک اس کی ناسخ ہے، تو کہتے ہیں کہ من رہا ان حدیث ابی ہریرہ یتضمن زیادۃ علی ما فی الکتاب، جو یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیث پاک یہ قرآن پاک کا جو مفہوم ہے اس پہ زیادت، اس میں اضافی مفہوم رکھتی ہے، زیادت کرتی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ لوگوں میں سبا کو حرام قرار دیا. ومن اعتقد، جنہوں نے یہ مانا کہ ضبع اور ثعلب یہ حرام ہیں، بجو اور لومڑی کیا ہے یہ حرام ہے، تو یہ لوگ کس بنیاد پر اسے حرام کہتے ہیں؟ فاستدلالا بعموم لفظ سبا، وہ حدیث پاک میں سبا ہے تو اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی دونوں کیا ہے حرام ہے. ومن خصص من ذلك العادیہ فمصيرا لما روى عبد الرحمن بن عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكلها قال نعم قلت أصيد هي قال نعم فأنت سمعت بذلك من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم. کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے انہوں نے تصدیق سے استدلال کیا ہے جن لوگوں نے اس میں سے عادیہ کی تخصیص کی ہے. اور لفظ عادیہ ہی ہے اگر تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو عادی جانور ہیں یعنی لوگوں میں رہتے ہیں یا ان کو عرب میں ان کے کھانے کی عادت ہے تو ایسے درندوں کی تخصیص کر دی کہ وہ اس سے باہر مستثنا ہے، وہ جائز ہیں. تو اگر کسی کی تخصیص کریں گے تو ان کی دلیل کیا ہوگی؟ ایک روایت ہے، وہ کون سی روایت ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عبد الرحمن ابن عمار نے ان سے پوچھا کہ بجو کے بارے میں بتائیے، کیا میں کھا سکتا ہوں؟ تو فرمایا ہاں. کہا کہ پھر میں نے کہا کہ کیا وہ شکار ہے؟ تو کہا ہاں شکار ہے، اس کو شکار کر کے کھایا جا سکتا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوا ہے؟ تو بھی انہوں نے ہاں کہا. اس حدیث پاک کی وجہ سے ضبع کو حلال قرار دیتے ہیں بہت سارے فقہا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک حلال ہے. اور دلیل کیا ہے؟ تعارض ہے. وهذا الحديث وإن كان انفرد به عبد الرحمن فهو ثقة عند جماعة أئمة الحديث. یہ حدیث اگرچہ عبد الرحمن ابن عمار اس کی تخریج اور اس کے بیان میں منفرد ہیں، پھر بھی یہ حدیث پاک جو ہے نا وہ غریب نہ ہو کر کے معتبر اور مقبول قرار پائے گی، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں ائمہ حدیث کی ایک جماعت کے نزدیک، ان کی روایت معتبر ہے خبر واحد ہو کر کے. اور جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار یعنی تقریر ثابت ہو چکی، اعلیٰ اکل الضب بین یدیہ، آپ کے سامنے گو، ایک گو جانور ہوتا ہے جو کشبے کی طرح ہوتا ہے، اس کے کھانے پر تقریر ہے، حدیث تقریری دلیل ہے. یہ لما پر عطف ہے نا، تو مصیرن لما، یہ ماں جو ہے نا اسی پر عطف ہے. یہ ولیما ثبت ہے، لما ثبت نہیں. بات سمجھ آئی؟ تو ایسے لوگوں کی دلیل دو ہے. ان لوگوں کی جو کچھ سباع عادیہ کی تخصیص کرتے ہیں یعنی سبا حرام ہیں، یا تو یہ کہ یہ سبا مکروہ ہیں امام مالک کے مذہب میں بعض لوگوں نے جو کہا، اور باقی جمہور کہتے ہیں کہ سبا کیا ہیں؟ درندے جانور حرام ہے. ان میں کچھ کی تخصیص کی، تو تخصیص کس وجہ سے کی؟ دو روایتوں کی وجہ سے ہے نا. ایک روایت جو ہے نا قولی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت سے ضبع کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ نے حضور پاک سے سنا ہے؟ تو کہا ہم نے سنا. اور دوسری حدیث تقریری ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کچھ کہا تو نہیں آپ نے، نہ خود بتایا اس کو، لیکن بجو جو ہے وہ یہ آپ کے کی موجودگی میں اسے استعمال کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا. حدیث تقریری ہو گئی.
ان دونوں روایتوں کی بنیاد پر اس کے جواز کا قول کرتے ہیں بعض لوگ. وہ اما سے باؤت ہے. اب درندوں کچھ درندوں کا بیان ہو چکا جو چوپائے میں درندے تھے. اب پرندوں میں درندوں کی بات کر لو. قل جمہور علی انہا حلال. جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ حرام، یہ حلال ہے جو پرندے ہیں. کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے ان کی؟ لمکان الآیت المتکررہ، اسی آیت کریمہ کی وجہ سے. اس کا ذکر بار بار ہو چکا کہ ان کے علاوہ باقی سب کے سب کیا ہیں؟ حلال ہیں. یہ حرام ہے بس، اس کے علاوہ کوئی حرام نہیں پاتا. لیکن باقی لوگ جو ہے نا، کچھ لوگوں نے ان کو حرام قرار دیا ہے. اور حدیث پاک میں بتا چکا ہوں جن لوگوں نے حرام قرار دیا ان کی دلیل کیا ہے؟ لما جاء فی حدیث ابن عباس انه قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السباع وعن کل مخلب من الطير. یہ ہے، دیکھیے یہ دلیل ہے کل مخلب من الطير. تو کل مخلب من الطير کا مطلب یہی ہوا نا کہ جو پرندہ پنجوں سے شکار کرتا ہو. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہر اس درندے جانور سے جو دانتوں سے پھاڑ کھاتا ہو، اور ہر اس پرندے سے جو پنجوں سے شکار کرتا ہو. تو جتنے بھی پرندے ہیں جو کہ شکاری ہیں پرندے، وہ سب بھی حرام ہو گئے. اور یہی حنفیہ کا قول ہے اس سلسلے میں. الا ان هذا الحدیث کیا ہے؟ لم یخرجہ شیخان. الا ان الحدیث کے بعد کیا ہے؟ لم یخرجہ شیخان. مگر یہ کہ اس حدیث پاک کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں کی. فإنما ذکرہ ابو داؤد سجستانی نے اس کا ذکر کیا. اور یہ فقہا کے نزدیک یہ سب باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں کہ فلاں نے تخریج کی، فلاں نے تخریج نہیں کی. حدیث معتبر ہونی چاہیے، مقبول ہونی چاہیے. فقہا کے اپنے الگ اصول ہے. لیکن محدثین کے نزدیک اس کی اہمیت ہوتی ہے. یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ چلیے. وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ اخْتِلَافٌ فِي ذَوَاتِ الْحَافِرِ الْإِنسِ. دوسرا مسئلہ یہ بتایا تھا نا، 4 ہیں اس میں اختلاف ہے. ایک تو درندوں کے بارے میں، چاہے وہ پرندوں میں ہیں چاہے چرندوں میں ہوں. دوسرا یہ ہے کہ پالتو جو کھر والے جانور ہیں، اس سے ہماری مراد خیل، بغال اور حمیر ہیں. خیل گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں، بغال جو ہے نخچر، اور حمیر گدھے. فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جمہور علماء کرام پالتو گدھوں کی حرمت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور سید حضرت عائشہ ام المومنین کے بارے میں مروی ہے کہ انہما کانا یبیحانہا، یہ دونوں حضرات ان کو مواہ قرار دیتے تھے. پالتو گدھوں کو مواہ قرار دیتے. پالتو گدھے کیا ہیں؟ حرام ہیں. یہ جو گھومتے پھرتے ہیں، دھوبی والا جو گدھا ہے، جو نہ ادھر کا نہ ادھر کا ہے. وعن مالک انہ کانا یکرہھا، امام مالک کے نزدیک پالتو گدھے کیا ہے؟ مکروہ ہیں. واو نہیں ہے یہاں پہ. وروایت ثانیۃ مثل قول جمہور ہے. واو اس نسخے میں نہیں ہے. تو ایک یہ ہے کہ وعن مالک، امام مالک کا ایک قول کراہیت والا ہے، اور ایک اور روایت جو ہے ان کا قول جمہور والا ہے. جمہور والا قول تو حرمت والا نہ ہے. تو قول وکذالک الجمہور، یہ تو معاملہ گدھوں کا ہے، گدھے حلال ہیں یا حرام ہیں. جمہور علماء امت اس کی حرمت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیے بغال کی طرف، ہے نا. خچر، اور خچر کیا ہے کہ گھوڑے اور گدھے کے اختلاط سے جو جانور پیدا ہوتا ہے اسے خچر کہتے ہیں. گھوڑے اور گدھے کے جفتی سے اس کے اندر دونوں کی کوالٹی ہوتی ہے. آدھا گدھا ہے آدھا گھوڑا ہے، تو وہ خچر ہو گیا. تو اصل میں معاملہ مختلف یہ گھوڑے کے بارے میں کہ گھوڑا حرام ہے کہ حلال ہے. گھوڑا جو ہے نا حرام ہے کہ حلال ہے. تو بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ حلال ہے، حنفیہ میں بھی. اور گدھا حرام ہے. تو جو حلال اور حرام کے اختلاف سے پیدا ہوگا وہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا؟ اختلافی تو مسئلہ ہوگا. چلیے تو چلیے اب کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الْجُمْهُورُ عَلَى تَحْرِيمِ الْبِغَالِ، خچروں کی حرمت پر
ہی ہیں جمہور کہ خچر بھی حرام ہے، وقوم کریہوہا ولم یحرم، کچھ لوگوں نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، حرام نہیں قرار دیا، یہ امام مالک کی بھی روایت ہے۔ وَأَمَّا الْخَيْلُ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حنیفہ، خیل کی جہاں تک بات ہے یعنی گھوڑوں کی، تو امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں اور بعض دیگر حضرات یہ گھوڑے کو حرام قرار دیتے، انہا محرمہ، لیکن امام شافعی ہیں، امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہیں اور کچھ اور لوگ، وہ لوگ اس کی اباحت کے قائل ہیں۔ تو گھوڑے جائز ہیں، حرام نہیں ہیں بلکہ حلال ہیں، اس کے بھی قائلین بہت ہیں۔ چلیے 3 طرح کے مذاہب اس سلسلے میں آ گئے، تینوں کے بارے میں سبب اختلاف۔ تو اب سبب اختلاف میں ہر ایک کا معاملہ الگ الگ، فرماتے ہیں کہ وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافٍ فِي الْحُمُرِ الْإِنسِيَّةِ مُعَارَضَةُ الْآيَةِ الْمَذْكُورِ لِلْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي ذَلِكَ مِنْ حدیث جابر وغیرہ، کہ اصل میں آیتوں کا اور حدیثوں کا تعارض یہ سبب ہے۔ پالتو گھوڑے حرام ہیں کہ حلال ہیں، اس سلسلے میں تعارض جو آیا سامنے نا، اسی تعارض کی بنیاد پر اختلاف ہوا، آیت کا اور حدیث کا۔ آیت کا تعارض، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آیت کریمہ میں ان اشیاء یعنی کچھ جانوروں کے علاوہ باقی جانوروں کو حلال کہا گیا کہ ان کے علاوہ کسی کو میں حرام نہیں پاتا، اور حدیث پاک میں لحوم حمر اہلیہ کو حرام قرار دیا گیا۔ دیکھ لیجئے وہ حدیثیں ہیں جو ثابت ہیں، ان میں سے حضرت جابر کی اور دیگر لوگوں کی بھی روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کے بارے میں آپ نے اجازت دی ہے نا۔ تو ابھی گھوڑوں کے گوشت کا معاملہ ابھی نہیں ہے، یہ دیکھیے ٹھیک ہے، پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا بیان آیا یہاں پہ، اور آیت کریمہ کہ دلیل خطابی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حلال ہے، اور یہ حدیث پاک حرام، تو تعارض ہوا۔ فمن جمع بین الآیت و هذا الحدیث، تو جو دونوں نصوص کے درمیان جو ہے تطبیق کی صورت نکالیں گے، وہ تو کراہیت پر معمول کر دیں گے نا، کہ اس آیت کریمہ سے حلت ثابت ہو گئی، اس حدیث پاک سے، ہاں تو یہ مکروہ۔ ومن رأى النسخ، اور اس کا بیان گزر چکا ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس کو نسخ کہتے ہیں، جو نسخ کی رائے رکھتے ہیں وہ کہیں گے کہ پالتو گدھوں کا گوشت جو ہے نا وہ آیت کریمہ کے دلیل خطابی سے اس کی حلت ثابت ہو چکی، اس حدیث پاک نے اس کو منسوخ کر دیا۔ قال بتحریم الحمر، وہ تحریم حمر کا قول کریں گے، یا پھر یہ کہ زیادت کا قول کریں گے کہ بعض لوگوں کے نزدیک زیادت جو ہے نسخ نہیں ہے، دون ان یوجب عندہ نسخا، بغیر اس کے کہ ان کے نزدیک یہ کسی نسخ کا موجب بنے، زیادت کسی نسخ کا موجب بنے، کہہ دیں گے کہ زیادت ہے یہ، یعنی سارے کے سارے حلال ہیں سوائے پالتو گدھوں کے۔ وقد احتج من لم يرى تحريمها بما روي عن ابي اسحاق الشيباني عن ابن ابي اوفى قال اصبنا حمرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فطبقناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفئوا القلول بما فيها، قال ابن اسحاق فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال انما نهى عنها لانها كانت تاكل الجلة۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ اسے حرام قرار نہیں دیتے ہیں، وہ ایک اور حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں، اس کی تخریج ابو اسحاق شیبانی نے، اس کی روایت ابو اسحاق شیبانی نے عبداللہ ابن ابی اوفا سے کیا۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں کچھ گدھے ملے خیبر کے ایام، خیبر کے واقعے کے دوران، ہم نے انہیں ذبح کیا، پکایا، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منادی نے بلند آواز سے ندا دی کہ اپنی ہانڈیاں الٹ دو، پھینکو سارا گوشت، یہ سب کیسا گوشت بن رہا ہے، یہ سب گدھے کا گوشت، پھینکو الٹ۔ تو یہ تو کہہ دیا، منع کر دیا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ میں نے سعید ابن جبیر سے اس کا ذکر کیا کہ کیوں گوشت پھینکوایا تھا، تو کہا تھا وہ کچھ خاص، وہ جو گدھے تھے نا وہ ناپاک اور گندی چیزیں کھانے والے تھے، جلالہ ہونے کی بنیاد پر، اس لیے نہیں کہ وہ واقعتاً گوشت دینا گدھے کا حرام ہے، بلکہ جلالہ ہونے کی بنیاد۔ تو
سعید ابن جبیر کا جو بیان ہے اس کی بنیاد پر حرام نہیں ہے. تو چلیے اب فالتو گدھوں کی بات آ گئی، خچروں کی بات لے لیجیے. اس میں کیوں اختلاف ہے؟ فسببه معارضة دلیل الخطاب في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقوله مع أن ذلك في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون للآية الحاصرة للمحرمات. یہ دیکھیے تعارض، دلیل خطابی کا تعارض بتا رہے ہیں، وہ پہلے بتا چکے ہیں. اور وہ جو دلیل خطابی کا تعارض قل لا اجد فیما اوحی، اور یہاں پر یہاں بھی دلیل خطابی، وہ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر یہ فرمایا والخیل والبغال والحمیر. دیکھو یہاں پہ تینوں گروپ ہیں نا، گھوڑے، خچر اور گدھے. ہم نے انہیں تمہارے لیے بنایا تاکہ تم لوگ اس پر سواری کرو، وزینتاً، اور تمہارے لیے یہ زیب و زینت، آرائش اور سامان آسائش ہو. یہاں پر دو منفعت کا ذکر فرمایا. اس آیت کریمہ سے بھی امام ابو حنیفہ گھوڑوں کی اور یا ان کی حرمت کا مفہوم اخذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ اس لیے کہ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد کہ اسی جیسے بیان میں انعام کے بارے میں کیا فرمایا، اور وہ بھی انعام ہے. انعام کے بارے میں کیا فرمایا؟ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. صراحتاً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انعام پیدا فرمائے تاکہ تم اس پہ سواری بھی کرو اور کھاؤ بھی. سواری بھی کرو اور کھاؤ. دو منفعت ہے. سب سے بڑی منفعت یہ ہے کہ انسان کی غذا ہے، اور اسی منفعت کا ذکر نہیں ہے وہاں پہ. اگر یہ کھانے کی گنجائش ہوتی تو کھانے کی ضرورت تو روز روز پڑتی ہے آدمی کو، اسی منفعت کا ذکر نہیں ہے وہاں پہ. کس منفعت کا ذکر ہے؟ جو سواری کرو اور اپنے لیے زینت بناؤ، تمہاری شان و شوکت ہو. گھوڑے سے تم چڑھ کے جاؤ گے، شان و شوکت ہو تمہارے، اور کیا ہو؟ سواری ہو. کھانے کا ذکر تو وہاں نہیں کیا. اور انعام دی باقی انعام میں کیا ذکر کیا؟ سواری کے ساتھ کھانے کا بھی ذکر کیا. وہاں سواری کا ذکر کیا، کھانے کا ذکر نہیں کیا. سارے انعام میں سواری کا بھی ذکر کیا ہو، کھانے کا بھی. اور خیل و بغال و حمیر میں سواری کا ذکر کیا، کھانے کا ذکر نہیں کیا، زینت کا ذکر کیا. تو اگر منفعت وہ بھی وہاں پہ گنجائش ہوتی تو اعظم منفعت کو ہی ذکر نہ کیا جائے، جبکہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ مقصود ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمائے اور وہیں سب سے بڑی نعمت کو بیان نہ کرے، جبکہ یہاں پہ بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت جو ہے نا سواری کے طور پر ہے، زیب و زینت کے لیے ہے، جوش اور جذبات کے لیے، لڑائی کے لیے ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے یہ. تو یہ جو ابھی مفہوم بتا رہا ہوں یہ دلیل خطابی ہے نا، یہ منطوق تو نہیں ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چونکہ اس نعمت کا ذکر نہیں کیا، اس افادیت کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب وہ افادیت ہے ہی نہیں. تو دلیل خطابی ہے کہ نہیں ہے؟ تو دلیل خطابی جو ہے معارض ہے. کس کے معارض ہے؟ للآیت الحاصلۃ للمحرمات. اس آیت کے معارض ہے جو محرمات کا حصر کرتی ہے. وہی قل لا اجد، وہ حصر کر رہی ہے نا کہ اتنی چیزیں میں حرام پا رہا ہوں، تو اس سے معارض یعنی اس کے علاوہ کوئی اور حرام نہیں ہے. اور یہاں سے یہ دلیل خطابی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ تینوں بھی حرام ہیں. لأنه يدل مفہوم الخطاب فيها، کیونکہ اس آیت کریمہ میں مفہوم خطاب بیان کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے اس پہ کہ ان المباح فی البغال انما هو الرکوب، کہ خچروں میں مباح کیا ہے؟ سواری کرنا، یہ نہیں کہ کھانا. مع قیاس البغل ایضا علی الحمار، ساتھ ہی آپ بغل کو حمار پر اگر قیاس کریں تو ایک اور بات شامل ہو جائے گی، کیونکہ حمار کے معاملے میں تو حدیث پاک بھی آئی نا، امور انسیہ کو رسول کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کھانے سے. تو وہاں پر وہ حدیث پاک بھی معارض ہے، اور یہاں پر بغال کے بارے میں حدیث نہیں ہے، تو بغال کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے
اور اگر بغال کو حمیر پر قیاس کریں تو قیاس سے یہ بغال بھی حمیر کے ساتھ ملحق ہو کر کے ایک حدیث پاک بھی معارض ہو جائے گی. اما سبب اختلاف فی الخیل، اور خیل میں جو اختلاف ہے اس کا سبب کیا ہے؟ فمعارضۃ دلیل الخطاب فی هذه الآیہ لحدیث جابر، اسی آیت کریمہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ، اس میں خیل، بغال اور حمیر کا ذکر اللہ نے سواری کے لیے اور آسائش، زیب و زینت کے لیے کیا، کھانے کے لیے ذکر نہیں کیا، کھانے کا ذکر نہیں فرمایا. تو اس سے دلیل خطابی نے بتایا کہ اس کا مطلب اس کا فائدہ کھانا ہے ہی نہیں، لہذا اسے نہیں کھایا جائے گا. تو اس طور پر خیل کے معاملے میں بھی اس آیت کریمہ سے جو دلیل خطابی مل رہی ہے وہ معارض ہے حدیث جابر کی، ہے نا؟ کیونکہ حدیث جابر میں آپ نے پہلے پڑھ لیا نا کہ خیل کی اجازت دی. جی ہاں، دیکھ لیجیے حدیث جابر جو ہے اس میں یہاں بتا رہی ہے کہ وَأَذِنَ فِي لُحُمِ الْخَيْلِ، حضور کریم علیہ السلام نے لحوم حمر اہلیہ سے منع کیا اور گھوڑے کے گوشت کے بارے میں اجازت دی. تو تعارض ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس تعارض کی بنیاد پر کوئی اس حدیث پاک کی طرف گیا تو اس نے حلال قرار دے دیا، کوئی اس آیت کریمہ کے دلیل خطابی کی طرف گیا، حرام قرار دیا. اسی طرح سے فرمایا کہ وہ معارضۃ قیاس الفرس علی البغل والحمار لہ، اگر قیاس کریں آپ کس پر؟ حمار پر. تو حمار کا بیان تو ہو چکا نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے حمار کے گوشت کو، حمار اہلی کے گوشت کو حرام فرمایا. ہلو جی حضور آواز آ رہی ہے. لیپ ٹاپ جو ہے ڈسچارج ہو گیا تھا درس مکمل ہونے سے بالکل تھوڑا سا پہلے. چلیے مکمل کر لیتے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. چلیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے گدھوں کے گوشت کے بارے میں بات کر لی حدیثوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد بغال کے بارے میں یعنی خچر، اور آخر میں جو ہے نا وہ گھوڑے کے بارے میں. تو یا تو گھوڑے کا معاملہ جو ہے نا یوں دیکھ لیں کہ تعارض ہے اس کا آیت کریمہ کا اور حدیث جابر کا. ٹھیک ہے، آیت کریمہ کے دلیل خطابی کا اور حدیث جابر کا. اور اگر گھوڑوں کا معاملہ قیاس کریں بغال اور حمیر پر، کہ جیسے حمیر کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو گھوڑے تو بھی تو اسی قبیل سے ہیں تو وہ بھی حرام ہوئے. تو اس پر اگر قیاس کریں گے تو اس حدیث پر قیاس جو ہے وہ معارض ہو جائے گا اس آیت کریمہ کے دلیل خطابی کا، یہ بھی تعارض ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ وَمُعَارَضَةُ قِيَاسِ الْفَرْسِ عَلَى الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ لَهُ، بغل اور حمار پر جو قیاس کریں گے فرض کو، یہ قیاس بھی معارض ہوگا اسی دلیل خطابی کا. کہ
نہیں وہ لہو حدیث جابر کی، حدیث جابر کی، کیونکہ حدیث جابر میں یہ ہے کہ گھوڑے کی اجازت ملی کھانے کی. لیکن اباحۃ لحم الخیل نص فی حدیث جابر فلا ينبغي ان يعارض بقیاس ولا بدلیل خطاب. آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے کے گوشت کی اباحت و حلت یہ تو حدیث جابر کے، حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک میں اس کی صراحت ہے، اس پر تنصیص ہے، نص قائم کی گئی ہے. اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کا معارضہ قیاس سے ہو، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس کا معارضہ دلیل خطابی سے ہو، کیونکہ یہ صریح ہے بالکل. یہ گویا کہ اپنا رجحان بتا رہے ہیں، مذہب مالکی کا ہو سکتا ہے، ورنہ فقہ حنفی میں گھوڑے کی بھی حرمت کا ہی فتویٰ ہے. چلیے